اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول ان ہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں، بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔